وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت اور رأفت فرمانے کے بعد لوگوں کے مزاج بدلنے اور ان کی دین دشمنی بڑھنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں من بعد ضراء مستہم، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تب وہ ہماری آیتوں کے خلاف چالیں چلنے لگتے ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے اس دن آخری درس میں پرسوں والے دن بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے پر اللہ تبارک و تعالی جو فرعونیوں کو عذاب میں مبتلا فرماتا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ان کا عذاب دور ہوتا۔ عذاب دور ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ان پر رحمت فرماتا، کھیت ان کے اچھے لگتے، باغات جو ہیں پھل زیادہ لانے لگتے، تو پھر دوبارہ پھر وہ دشمنی شروع کر دیتے دین کے خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اور یہی کچھ حال میرے آقا علیہ السلام کے دور کے دین کے دشمنوں کا تھا، اور یہی حال آج بھی دین کے دشمنوں کا ہے۔ وہ بھی یہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ پکڑتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو پھر وہ گڑ گڑاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی دے دے، ان کی تکلیف دور کر دے، تھوڑی راحت مل جائے، تو پھر وہ دین دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم رحمت چکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ ذہن میں رہے، یہ الناس جو ہے نا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، یہ قضیہ محملہ ہے۔ قضیہ محملہ کا مطلب یہ ہے، نہ تو سارے لوگ ایسے ہیں کہ نعمت ملنے پر بدماشی پہ اتر آئیں، اور نہ ہی سارے لوگ ایسے ہیں کہ نعمت ملنے کے بعد کچھ نہ کریں۔ سمجھائے نا؟ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو نعمت ملنے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف دور ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اوپر سے سازشیں شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ ہماری آیتوں کے معاملے میں چال بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چال بازیاں کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، اور میٹنگیں کرتے ہیں، خفیہ مشاورتیں کرتے ہیں کہ کس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اس کے جو احکامات ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے دلوں سے اس کا اثر ختم کیا جائے۔ راحت ملنے پر دین دشمنی پر اتر آنا، یہ انتہا درجے کی گھٹیا پن ہے، انتہا درجے کا یہ ذلیلوں والا کام ہے۔ یہ کوئی شریف بندہ نہیں کر سکتا یہ کام۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت دی، تھوڑے چار پیسے کیا آ گئے، جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں جو بندہ پیٹ بھرا ہوا ہے اور ٹیک لگائی ہوئی ہے اس نے، اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے بس قرآن کافی ہے تمہیں، صرف حدیث ہی حدیث ہے، ان کے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ تھا، میرے آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، عبداللہ نام کا ایک خبیث، ضلع وہاڑی ہمارا جو ضلع ہے، وہاں کا ایک چکڑالا علاقہ آتا ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں کا یہ خبیث تھا، اور بہت بڑا امیر تھا، بڑی زمینیں تھیں، رقبے والا زمیندار بندہ تھا یہ، پیٹ بھرا ہوا تھا، اور حضور نے میں ٹیک لگایا بیٹھا ہوا، ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا یہ۔ اس ذلیل نے وہاں بیٹھ کے یہ کہا کہ لوگوں حدیث کچھ ہے ہی نہیں، حدیث تو ساری جھوٹ ہے، سارا ہی جھوٹ ہے حدیث تو۔ جیسے سعودیہ کی حاجی صاحب جانتے ہیں بن لادن کمپنی ہے، وہ بن لادن خود
مجھے لادن کا بیٹا مجھے ملا، وہاں پہ کچھ سامان لینے کے لیے گئے ہم ایک مال میں، تو وہاں ملا، تو میری پھپھو کے بیٹے تھے، انہوں نے بتایا اسے، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا پاکستان میں کہ خدمت دین کرتے ہیں، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا یہ متوع ہیں وہاں پہ، تو اس نے کہا کہ اچھا، تو یہ بات کر کے فوراً ہی کہنے لگا، اس نے کہا یہ داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے، عربی میں گفتگو کر رہا تھا، یہ داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، 1,24,000 نبیوں میں سے، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تو کسی کی داڑھی نہیں تھی، آپ نے ایسے رکھی ہوئی ہے داڑھی؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تو قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ہے، اس کے فضائل بیان، کہتے ہیں کلو گز، سارا ہی جھوٹ ہے۔ بتائیں اب کیا ہوا، اتنی کمپنی، بڑی کمپنی کا مالک، پیسہ آ گیا، پیٹ بھر گیا، دشمنی نکلی تو حضور کے دین پہ نکلی۔ اور بھی اس نے بہت ساری باتیں کی، جیسے وہ کہنے لگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹی ہیں، اس نے کہا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بچے 2 یا 6 ہوتے ہیں بس، کہتا ہے یہ اس اتنی بڑی سوچ اور فکر کی رسول اللہ علیہ السلام کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے متعدد نکاح کیے، تو اس نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی نہیں متعدد نکاح کیے، ایک ہی زوجہ تھیں آقا علیہ السلام کی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ پیسے آنے پر دین کا دشمن بن جانا، پیسے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور رافت ہونے پر بندہ جو ہے نا وہ دین کے خلاف بولنا شروع کر دے، دین کے خلاف دشمنی پہ اتر آئے۔ بتائیں، تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔ میں پہلے پتہ کیا ہوتا تھا ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا، جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے تھے نا وہ عقیدہ بدل لیتا تھا، وہابی ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، پیسے آ گئے رافضی ہو گئے، کالے ہو گئے، اس طرح ہوتے تھے، ہیں جی۔ اب سیدھے سیدھے کیا ہو رہے ہیں، ہیں جی، قادیانیوں کی طرف جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، زندیق ہو رہے ہیں، ملت بن رہے ہیں، اس طرح کے فیمنسٹ ہو رہے ہیں، دین ہی چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پیسے ملنے پر ہماری آیتوں کیوں پڑھ جاتے ہو، اور رحمت ہونے پر ہم نے اپنی رحمت کی ہے، تمہیں کو تھوڑا سا دنیا میں برتنے کے لیے مال دے دیا ہے تو میرے دین کے خلاف ہو گئے ہو، میری آیتوں کے خلاف ہی ہو گئے ہو تم، ہے نا جی۔ جیسے وہ نہیں ہوتا، گھر میں مرد کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو بیوی سوچتی ہے فرنیچر بدل لیں، ہیں جی، اس کی فوراً سوچ یہی ہوتی ہے فرنیچر بدل لیں، پردے بدل لیں، قالین بدل لیں، اور ضرورت کی چیزیں وہ بدل لیں۔ تو شوہر جو ہے اس کا ذہن یہ ہوتا ہے بیوی بدل لیں، ہے نا، شوہر کا سوچ کیا ہوتا ہے بیوی بدل لیں۔ اسی طرح کر کے محلے والوں کے پاس پیسے آ جائیں، تھوڑی سی پیسے زیادہ آ جائیں تو وہ سمجھتے مولوی بدل لیں۔ یہ مولوی اب ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ کوئی اپنے دل پہ نہ لے، میں ویسے بات کرتا ہوں، پہلے بھی اسی طرح کرتا تھا، اب بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ کسی کو ویسے کھٹکنے لگتی ہے جی میرے خلاف ہو رہی ہے، اور کسی کے خلاف نہیں کرتا یار باتیں میں، ہاں کسی کو محسوس ہوتی تو محسوس تو ہونا چاہیے بھائی، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، کرے، اچھی بات ہے، یہ اس میں یہ بات ہے کہ محسوس کرتا ہے بندہ، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ ہاں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا میں، تو چونکہ لوگوں کے میرے پاس معاملات آتے رہتے ہیں، ہر دوسرے چوتھے دن کہیں نہ کہیں سے فون آتا جناب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ہمارے ساتھ لوگوں نے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو کریں گے بھائی، کیونکہ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی غلامی والا، وہ دعوت والا کام جو امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ کے سپرد کیا تھا وہ آپ نے پکڑا ہے، تو آپ کے ساتھ تو ہوگا، یہ تنگیاں تو آئیں گی آپ کو، تو پھر اس میں چیخنا کیا ہے اور چلانا کیا ہے، خاموشی کے ساتھ لگے رہو بس جتنا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، جیسے وہ میں نے بتایا تھا ایک سانپ جو ہے وہ جا کے بزرگ کے بیت ہو گیا، بزرگوں کے پاس گیا، جا کے بیت ہوا، کہنے لگا یہ مجھے بیت کر لیں، آپ کی اپنی غلامی میں لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن کسی کو ڈنگ نہیں مارنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، نہیں مارتے کسی کو ڈنگ، ہم خاموشی کے ساتھ رہیں گے۔ جب وہ بیت کر کے واپس آیا جنگل میں تو ہر طرف سے جناب وہ چھوٹے چھوٹے جانور، گدھا بھی اسے ٹانگ مار رہا ہے، ہاں جی، بکریاں بھی اسے اپنے سینگوں سے گھسیٹ رہی ہیں، رگڑ رہی ہیں اس کو۔ وہ کچھ ہی دن گزرے تو واپس آیا بزرگوں کے پاس، کہنے لگا حضرت اپنی بیت واپس رکھ لیں، میں تو پورے معاشرے میں بڑا ذلیل ہو گیا ہوں، ہاں جی، مجھے تو بکریاں بھی سینگ مار رہی ہیں، گدھے بھی ٹانگیں مار رہے ہیں، کوئی مجھ سے ڈرتا نہیں ہے، اوپر سے میرے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ یار میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا آپ نے ڈنگ مارنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں شوں کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو منع نہیں کیا تھا۔ میں جا شوں کیا کر، کیا کیا کر، شوں کیا کر، سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ بعض جناب وہ واپس آیا، اس نے گدھا قریب آنے لگا، اس نے شوں جو کیا نا جی،
گدھا ایسے ٹانگیں اٹھا کے بھاگا، چاروں ٹانگیں بھاگا، پورے علاقے میں اعلان کر دیا۔ اس نے کہا بھی ہن کم ڈاڈا جی، نہیں بھائی نہیں، اب وہ چارج ہو گیا، اب تو بھائی اس کا غصہ بڑھ گیا ہے، اب چھوڑنے والا نہیں ہے ہیں۔ کئی بار ایسے بیچارے ہوتے ہیں جو انتہائی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کئی لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، وہ گدھے کی طرح ٹانگیں مارتے رہتے ہیں، تو پھر ان کو کم از کم ڈنگ نہ مارا جائے، شوں تو کیے جائے، اسے بھی اپنی اوقات معلوم ہو۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا، جہاں بھی چلے جائیں دین کا کام کرنے والے کو تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ضرور ہوں گی اسے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب حضرت عائشہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام الفاظ روایت کے میں دائم الفکر، ہمیشہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ فکر میں مبتلا رہتے تھے، ہمیشہ فکر میں مبتلا رہتے تھے۔ بتائیں، تو یہ تو بھئی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس استقامت عطا فرمائے، ہاں جی، بندہ جو ہے نا وہ دین کا کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ کام نہ چھوڑے بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان کو تکلیف کے بعد راحت پہنچتی ہے، تکلیف کے بعد آسانی پہنچتی ہے، ہماری رحمت پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ہماری آیتوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ اب آیتوں کے خلاف چال چلنے کا، جیسے آقا علیہ السلام کے خلاف چال چلتے تھے، آقا علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کے خلاف چال چلتے تھے، اسی طرح کر کے قیامت تک آنے والا جو بھی داعی ہوگا نا، دین کی دعوت دینے والا ہوگا، اس کے خلاف چال چلنا، یہ بھی آیت کے خلاف چال چلنا ہے۔ کیوں کہ وہ جو دین بیان کر رہا ہے، جو آیات کریمہ کو کھول رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کے خلاف چال چلیں گے تو ظاہری بات ہے دین کا کام رک جائے گا۔ جب دین کا کام رکے گا تو چال کس کے خلاف چلی ہم نے؟ حقیقت میں آیت کے خلاف چلی ہم نے۔ ایک اور بھی مطلب جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم اپنی آیتیں بھیجتے ہیں، پھر آیت سے مراد یہ والی آیتیں نہیں ہوں گی، پھر اس سے مراد، آیت سے مراد نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے۔ جیسے زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، اس طرح کی جو مصیبتیں آتی ہیں، ناگہانی آفت آ جاتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آفتیں، یہ نشانیاں اپنی ہیں جی، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں، گناہوں کو ترک کر دیں، ہیں جی۔ اور کئی سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف چال چلتے ہیں، جیسے زلزلہ آیا ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ، اس لیے تم پر عذاب بھیجا ہے۔ کئیوں کے مکانات ہل گئے، کئیوں کے دل ہل گئے، مکان ہلا اور دل ہل گئے، کئیوں کے مکانات گر گئے، نقصان ہو گیا، لوگ مارے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے بھیجا تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں۔ لیکن اسی وقت اگلے ہی لمحے میں ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر یہ اینکر اور یہ جناب جو سکالر ہیں یہ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں جی نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، یہ نیچے پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں وہ ہل گئی ہیں، شکر ہے تمہارے پلیٹیں ہلی ہیں، ڈونگا نہیں ہل گیا، ڈونگا ہلتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پلیٹیں ہلاتے لاتے کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری پراتیں الٹ دی جائے یہ دنیا والی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف چال ہے یا نہیں؟ بنی یہ وہ لوگ، جو چار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تنبیہ کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف متوجہ ہونے بھی لگے ہوں، توبہ کرنے بھی لگے ہوں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ چیز ہی ہٹا دی، سر سے بوجھ ہی اتار دیا اس کا۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سیلاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا ہے یار؟ آزمائش ہے نا، کھیت لہلانے لگتے ہیں، گندم پکنے لگتی ہے، ہاں جی، کپاس جو بالکل تیار ہوتی ہے، گندم بالکل تیار ہوتی ہے جناب، کماد بالکل تیار ہوتا ہے، ادھر سے جناب آیا سیلاب، سارا کچھ بہہ گیا۔ اور ہم ہر سال کیا کرتے ہیں؟ حکمرانوں کو گالیاں دے کے، پیپل پارٹی والے نون لیگ کو، نون لیگ والے عمران خان کو، ایک دوسرے کو گالیاں دے کے سارے دل خوش کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جس خالق اور مالک نے تمہیں تنبیہ کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اپنی نشانی تم پر بھیجی تھی، وہ اس کا سارا بوجھ اپنے کندھوں سے اتارا، دماغ کو ہلکا کیا، حکمرانوں کو گالی دے کے سارے مطمئن ہو۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف چال ہے بھائی، یہ بھی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی تاکہ سیدھے ہو جائیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سیدھے نہیں ہوئے۔ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو نشانی ہے اس میں تعویل کر کے لوگوں کو، سختی کو دیکھ کر کے لوگوں نے جو سدھرنا تھا، ہم نے اس کو سختی کو نرمی میں بدل دیا، اس کا رخ کسی اور کی طرف موڑ دیا، سارے سکھی ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ٹی وی پر آ کر اتنا تک کہہ چکے ہیں کہ یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں اپنی طرف سے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نیچے سے پلیٹیں ہل گئی چھوٹی۔
ہاں جی جو سیلاب ہے لاکھوں لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، ہاں جی ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ کھیت تباہ ہو گئے، اور ہم کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ہم کہتے ہیں جی فلانی حکومت مرد آباد، فلانی حکومت مرد آباد، چھٹی سارا بوجھ ہی اتر گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری آیتوں کے خلاف چال چل رہے ہیں، میں نے نشانی بھیجی تھی بندے سدھر جائیں گے، یہ اوپر سے ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ ہاں اسی طرح کر کے کوئی بیمار ہو گیا بندہ، بیمار ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ بیمار ہونے پر جو بیمار ہوا، مجھے فلانی وجہ سے بیمار ہوں، فلانی وجہ سے بیمار ہوں، ڈاکٹر نے ٹیکا پٹھا لگا دیا تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ تھی اس کو بھی ہم نے زائل کر دیا، یعنی اس پکڑ کے نتیجے میں ہم نے جو سدھرنا تھا وہ بھی گیا، وہ ضائع ہو گیا، تکلیف بھی اٹھائی اور نفع بھی نہیں ہوا۔ بتائیں اس سے بڑا بدبخت کون ہے یار؟ بندہ مثال کے طور مثال دے رہا ہوں، پورا مہینہ مزدوری بھی کرے، مہینہ ختم ہونے پر اس کو مزدوری نہ ملے تو بتائیں اس کی محنت ضائع ہوئی نہیں ہوئی؟ تکلیف بھی اٹھائی اس نے، چوکیدار ہے ساری رات جاگا ہے، اس کو مزدوری نہیں ملی۔ اسی طرح کر کے بندہ مومن کی جو مزدوری ہے نا، تکلیف آنے کے بعد، تکلیف جب ختم ہو تو گناہ گار ہے تو سدھر جائے، نیک ہے تو نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور اس کو فکر لائق ہو جائے یار مرنے والا ہوں، بیماری آ گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ میں پکڑا جاؤں۔ ہاں جی وہ اللہ زیادہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کا ذکر و فکر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف چال چلنے والے ہیں، کبھی کسی کو کہا ہے ہم نے بیمار ہوتے ہوئے، ہاں فوت ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ دی مرضی، بھائی فوت ہونے پر کہتے ہیں اللہ دی مرضی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسئلہ ذرا سماعت فرما لیں، لوگ کہہ رہے کوئی بندہ فوت ہو جائے کہتے ہیں رضا الہی سے فوت ہو گیا، رضا الہی سے فوت ہو گیا۔ اور بھائی ایک ہوتا ہے قضاء الہی، ایک ہوتا ہے رضا الہی، ایک کیا ہوتا ہے؟ قضاء الہی، ایک ہوتا ہے رضا الہی۔ تو قضاء الہی سے فوت تو سارے ہو رہے ہیں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کا فیصلہ آ گیا تو چلے گئے ہیں جی، ہندو بھی مر رہے ہیں، مسلمان بھی مر رہے ہیں، کافر بھی مر رہے ہیں، یہودی مر رہے ہیں، نصرانی مر رہے ہیں، سارے مر رہے ہیں، یہ قضاء الہی سے جا رہے ہیں، اللہ کے فیصلے سے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا بھی ٹھیک ہے، ابھی سانس کی اب مالا جو ہے وہ کٹ گئی ہے، بالکل سانس ختم ہو گیا تو روانہ ہو گیا، یہ قضاء الہی سے گیا۔ اب رضا الہی کیا ہے؟ رضا الہی کے لیے احد سے جانا پڑتا ہے، رضا الہی والی موت پانے کے لیے بھی بدر جانا پڑتا ہے، رضا الہی کے لیے جناب مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ تو رضا الہی سے جانے والے وہ ہیں جو اس وقت دین اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ رضا الہی سے جا رہے ہیں کہ نہیں جی؟ یہاں سگڑ پھونکتا رہا ہے، نماز ایک نہیں پڑھی، فوت ہو تو کہتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کمال نہیں کر دی یار تم نے، یعنی اللہ کو پیارا تھا اللہ نے بلا لیا، اللہ کو پیارا ہوئے۔ کیسے کیسے لوگ پیارے ہو رہے ہیں اللہ کو ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ، یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس بات پر؟ یار ہم جو کہہ رہے اللہ کو پیارا ہوا ہے، شادہ گاما زندگی ساری دین کے دشمن رہے، مرے تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ اللہ کو پیارے ہوئے، جو دین کی خدمت کرتے رہے تو کہتے ہیں شکر ہے مرا یہ بھی نہیں۔ اور بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی موت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے دنیا سے جانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جانا، وہ رضا الہی سے جانا ہے۔ یعنی اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے بلا لیا، آیا بھئی جتنی محنت تو نے کرنی تھی، جتنی کوشش تو نے کرنی تھی، جتنی تکالیف تو نے اٹھانی تھی اٹھا لی ہیں، اب آ جا میرے پاس، اللہ راضی ہو گیا۔ جیسے حدیث پاک ہے، بخاری میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ الفاظ جو ویسے اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ تردد سمجھتے ہیں؟ تردد اے کر لواں یا او کر لواں، تردد اسے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام میں تردد ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے یہ لفظ بولا ہے، مجھے پوری کائنات میں کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرما رہا ہے، میں کسی کام میں تردد نہیں ہوتا۔ ہاں جب بندہ مومن کو اپنی طرف بلانا ہوتا ہے نا، میں نے جو مجھے راضی کر لیتا ہے تو پھر میں اسے کہتا ہوں، فرشتہ جاتا ہے اس کے پاس، ہاں بھی موت کا ٹائم آ گیا ہے، تو وہ کہتا نہیں میں نے نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہوں، جنت سامنے کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ میں کہتا ہوں تیرے لیے، وہ کہتا ہے مولا دیتا نہیں، اللہ فرماتا ہے تو آتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ خود کہے نا میں آنے کو تیار ہوں، اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے بلا لیتا ہوں، میں اب ہاں آیا۔
بتائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آگے کہا کہ جی موت کا وقت آ گیا، آپ نے مارا تھپڑ، آنکھ نکال دی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا تو نے اس بندے کے پاس بھیجا جو آنا ہی نہیں چاہتا، میں کیا کہا تھا تو نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے جا کے کہا تھا آپ کی موت کا وقت آ گیا، میں تجھے نہیں پتا وہ کلیم اللہ ہے، وہ میرا بڑا جلالی بندہ ہے، میں جا کے ان کو سلام کہتا، پھر ان سے جا کے پوچھتا جی یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس سے جا کے ان سے مشورہ لیتا ہوں، وہ کہتے جانا چاہتا ہوں تو آپ لے آتے ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بیل بھیجا، یہ لے جاؤ، ان کو کہو ساری وہ آپ نے سنی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آ گیا، اللہ نے کہا جی آپ کا وقت آ گیا ہے، میں تجھے کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے، میں جا کے اللہ کو کہو ایک طرف مجھے یار کہتا ہے پھر مارتا بھی ہے، یہ پوچھ اللہ تعالیٰ سے یار بھی یار کو مارتا ہے؟ وہ گئے واپس جا کے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تیرا بندہ تو یوں کہہ رہا ہے، یار بھی کہتا ہے مجھے پھر مارتا بھی ہے، یار بھی یار کو مارتا ہے، میں چل جا تو جا کے اسے کہے اگر تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یار کو مارے، کیا تو نے یہ دیکھا ہے یار بلائے یار انکار کر دے؟ یہ دیکھا ہے کہیں تو نے؟ جب یہ کہا کہ تو ابراہیم علیہ السلام نے چل بھی ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو یہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، تو رضائے الہی کے لیے جانے والا وہ بندہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو، انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو لے کے چلتا رہا، زندگی ساری اسی کے لیے اس نے وقف کر دی، امام الانبیاء علیہ السلام کے دین کی نوکری کرتا رہا، ہاں جی اللہ کو راضی کر لیا، تو رضا الہی سے وہ گیا ہے بھائی، اللہ کو پیارا وہ ہوا ہے، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے، ہاں جی اس کے پیار کو اپنی ذات کے ساتھ دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محبت کا اظہار فرمایا، پھر فرمایا کہ الموت جسر، موت جو ہے وہ ایک پل ہے جو معشوق کو اس کے عاشق کے ساتھ ملا دیتی ہے، محب کو اس کے محبوب کے ساتھ ملا دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو ہماری آیتوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ ان کو فرما دیں، ان کو بتا دیں اللہ اسرع مکرا، اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی ہی تیز ہے، اللہ بڑی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور وہ بھی اسرع، سرعت کے ساتھ، سرعت کہتے ہیں تیزی کو، بڑی تیزی کے ساتھ، سب سے تیز ترین خفیہ تدبیر ہے کسی کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بس آج اس تکلیف سے نکلیں، تھوڑی رحمت دیکھی ہے، تھوڑی رافت دیکھی ہے، تھوڑی آسانی دیکھی ہے تو بدماشی پہ اتر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ پتہ نہیں ہے جب میری اگلی خفیہ تدبیر آئے گی تو ان سب کو لپیٹ کے ہی لے جائے گی، کچھ نہیں بچے گا ان کا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلی مزید دھمکی دیکھیں کیسی ہے، کیسی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہمارے فرشتے جو ہیں ان کا پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، یہ ہماری آیتوں کے خلاف، ہماری آیتوں کے لیے، آیتوں کے دفاع کے لیے، آیتوں کے غلبے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ ہم جو کسی پر نشانی بھیجتے ہیں، کوئی تکلیف بھیجتے ہیں، اسے تکلیف بھیجنے پر تاکہ وہ سیدھا ہو جائے، جو لوگ اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ سیدھا نہ ہونا بھائی، یہ نہ یہ نہیں کرنا آپ نے، ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری باتیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، بھولتے ہم بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو دکھانے کے لیے فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں، قیامت والے دن ساری کتابیں ان کی کھولی جائیں گی ان کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔